سب سے پہلے یہاں سے لیتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا، یاد دہانی کے لیے انسان کی میموری تھوڑا کمزور ہے، کہ ہماری الیکٹورل رولز اور پولنگ اسکیمز کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد اسٹیٹ اسپانسرڈ بروٹیلٹی ہمارے ساتھ کی گئی۔ آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ ہمارے پیپرز ناکے لگا کر، ایمبوش لگا کر جو ہے نا ہم سے چھینے گئے، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں۔ 70% ہمارے کاغذات آروز نے ریجیکٹ کر دیے، 70% ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اور 90% آروز کے جتنے بھی آرڈرز تھے 90% جو ہیں عدالتوں نے ریجیکٹ کر دیے۔ یہیں سے آپ ایک خاص عمل کو، یعنی کہ پلس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی ریجیکشن اتنی پرسنٹیج پیپرز کی کبھی ہسٹری کے اندر نہیں ہوئی۔ ہمارا 1.5 سال تک فیصلے کو روکا گیا، الیکشن کمیشن نے فیصلے کو روکا، اور عین 13 جنوری کو ہمارا بیٹ کا سمبل ہم سے لے لیا گیا، اور ہمیں بینگن، باجا، بکری یہ نشان دے دیے گئے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسی باجے نے باجا بجا دیا۔ الیکشن کیمپین ہم ایون حجروں میں بیٹھ کے کنونشن کرنے کی ہم نے کوشش کی، ہمیں نہیں کرنے دی گئی۔ الیکشن کیمپین ہم کہیں بھی نہیں کر پائے۔ باقی لوگوں نے ہر طرح کی کیمپیننگ کی، جلسے کیے، سب کچھ کیا۔ پھر عین الیکشن ڈے کے اوپر تمام جو ہے وہ نیٹ ورک، جو ہے کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا، اس کو بند کر دیا گیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو بی بی سی کی نمائندہ تھی کیرولین، اس نے پوچھا کہ جناب الیکشن کمشنر صاحب، یہ آپ نے فیسلٹی کیوں بند کی؟ کیونکہ 8300 کے اوپر ووٹر نے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ووٹ کہاں پہ ڈالنا ہے۔ تو ان کا بڑا معصومانہ سا جواب تھا کہ جی ان کو پہلے پتہ کر لینا چاہیے تھا، تو آپ پہلے انٹیمیٹ کر دے دیکھنا ہم نے 8 تاریخ کو بند کرنا ہے، تو پھر ہم بند کر لیتے بندوبست۔ تو یہ ان کا جواب تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً 66 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، جس میں سے 46 پنجاب کے اندر ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں۔ 66 اور اس میں سے 46 پنجاب کے اندر ہیں، اور سیکشن 13 کے تحت پولنگ ایجنٹس جو ہے نا وہ سائن کر کے، سٹیمپ کر کے باقاعدہ اس کو دینا ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ کو وہ دینا ہوتا ہے، فارم 45 دینا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ حلقے ہیں جہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنے ہی نہیں دیا گیا۔ اگر آپ آتے ہیں تو سیکشن 97 کے تحت بیسک جو وائلیشن آف الیکشن ایکٹ ہے، اس کی یہ کی گئی کہ نمائندے کے سامنے جو ہوتا ہے کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے الیکشن، اس کے سامنے بٹھا کے آپ کو کنسولیڈیشن کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں کنسولیڈیشن نہیں کرنے دے گی، بلکہ ہمارے لوگوں کو دھکے مار کر آر او کی آفس سے نکالا گیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے پبلکلی یہ بتایا ہے، ایڈمٹ کیا ہے، ہم نے بتایا سب کو کہ جناب ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں اور اس کے تحت 47 نہیں بنے۔ یہ پبلک ہو چکی ہے چیزیں۔ تقریباً اگر عدالتوں نے ہمیں انصاف دیا تو 180 کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہماری فارم 45 کے حساب سے الحمدللہ بنتی ہیں۔ یہ 170 اور 180 جو ہے از اے راؤنڈ فگر۔ یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ بعض یہاں پہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ تخم پاکستان میں سے بہت کم ہو گیا ہے، ان آر اوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے فیئر اور فری الیکشن کی جو ہے نا پوری سپورٹ کی، اور فارم 47 صحیح 45 کے تحت بنایا۔ یہ پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے، ان کی اس ہمت اور کرج کو ریکگنائز کرتی ہے، اور نیمنگ اور فیمنگ ہم لسٹیں بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو
ہم میڈیا میں پروجیکٹ کریں گے, اپنے طور پہ ریکگنائز کروائیں گے, بیکاز ایسے لوگوں کو پروجیکٹ کرنا, ریکگنائز کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ بلیمنگ اور شیمنگ بھی ہوگی. جن آر اوز نے یہ دھاندلی کی ہے, اور میں پی پی سی کوٹ کرنے لگا ہوں جس میں 10 سال قید ہوتی ہے, ہم ان کو بلیمنگ اور شیمنگ بھی کریں گے, اور وہ لسٹ بھی ہم تیار کر رہے ہیں جنہوں نے عوام کی اس امانت کے ساتھ بددیانتی کی ہے, خیانت کی ہے. بہت بڑا یہ جرم جنہوں نے کیا ہے. وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ نکل جائیں گے یا وہ آپ اس چیز سے جو ہے نا ان کا چھٹکارا ہو جائے گا. اور پی پی سی 409 کے تحت 10 سال قید ہے. یہ میں وارن کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی بھی جو لگے ہوئے ہیں تو اس چیز سے بعد آ جائے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کو دیکھیں, سی این این, بی بی سی, ٹی آر ٹی, آر ٹی, گارڈین, نیو یارک ٹائم, سب نے ان الیکشنز کے اوپر کویشچن ریز کیا. اٹ از آن ریکارڈ. اور بی بی سی کے کارسپونڈنس کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ 25 حلقے ایسے ہیں جس میں سے 23 پنجاب کے اندر ہیں جہاں جو وننگ نمبر ہے وہ ریجیکشن سے کم ہے. 15,000 تک بھی ووٹیں ریجیکٹ ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس 21ویں صدی کے اندر یہ ممکن ہے؟ ٹوٹل 25 حلقے ہم نے ریکگنائز کیے ہیں ایسے ہیں جن کا ریجیکشن کا نمبر جو وننگ مارجن ہے اس سے زیادہ ہے, اور 15,000 تک بھی فگر جاتی ہے. اور اس سے اللہ ماشاء اللہ 23 جو ہے صرف پنجاب کے. تو محتاط اندازے کے مطابق اگر میں کنکلوڈ کروں بات کو, تو 1/2 میجارٹی نیشنل اسمبلی کے اندر ہماری ہے فارم 45 کے حساب سے. 75% کے پی کی ہے. 16 سیٹیں کراچی میں ہماری نیشنل اسمبلی کی گئی ہیں, اور 30 جو ہے نا وہ سندھ اسمبلی کی گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی نے, جی ڈی اے نے, تحریک لبیک نے, میں بہت سارے امیدواروں نے ہمارے حق میں دستبردار ہو گئے کہ یہ جو ایف ایل مینڈیٹ ہے یہ عمران خان کو ووٹ پڑی ہے, ہم اس کے حقدار نہیں ہیں, لہذا ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں. اور لشکر رئیسانی صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس تو دیکھ لی ہوگی, انہوں نے برملا کہہ دیا کہ عوام نے ووٹ جو ہے عمران خان کو دیا ہے. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم جو ہے نا عوام کے مینڈیٹ کے خلاف جو ہے وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھے. نواز شریف صاحب دونوں حلقوں سے, جس طرح یہ سورج کو میں کہوں نہیں یہ رات ہے تو وہ تو بس اگر آپ مان لیں تو ٹھیک ہے, لیکن روز روشن کی طرح یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب دونوں حلقوں سے ہار چکے ہیں. ابھی جو جگری پوکھری کی جا رہی ہے مانسرے والے حلقے کو چینج کرنے کی, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں صرف یہاں پہ ایک حلقے کی مثال, 1-2 کی مثال دوں گا. ہمارا 262 بلوچستان میں جس میں عادل بازے صاحب ہمارے ایک ہی اسمبلی کی سیٹ تھی, وہ کل ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے اور وہ کل سے غائب ہیں, وہ ہمیں مل نہیں رہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کہیں کڈنیپ نہ کر دیا گیا ہو. ہماری ایک ہی سیٹ تھی نیشنل اسمبلی کی. NA 163 از ویری انٹرسٹنگ کیس جسے کہتے ہیں نا. ہماری 96,710 ادروائز ہماری ووٹیں ہیں فارم 45 کے حساب سے. اس میں جو پی ایم ایل زیڈ ہے اس کی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے, اس کی 58,000 ہے, اور نون لیگ کی 74,000 ہے. اور جتایا کس کو گیا؟ تیسرے نمبر والے کو, اعجاز الحق صاحب کو, جن کی 58,000 سیٹس ووٹس ہیں, ان کو اس میں جتایا گیا ہے. یہ وہ صورت حال ہے جو ٹوٹل ہے اوور آل. یہ 38 وہ سیٹیں ہیں جس کے 45 کے حساب سے ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے. ایڈیشنل ٹو چونکہ نمبر ہے ہمارا آلریڈی تقریباً 93 ہے, اس میں اب یہ 38 کر لیں. ابھی تک 131 سیٹیں ہم نے فارم 45 کے حساب سے کنسلٹیٹ کر لی ہیں.